یہ کہانی ایک مظلوم ماں کی ہے جو ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ اس ماں نے خدا کے حضور فریاد کی تو قدرت نے ایسا حساب برابر کیا کہ ظالم کے لیے زمین بھی تنگ ہو گئی۔ جب ظالم اس بوڑھی ماں کے سامنے سر جھکا کے کھڑا تھا، کیا ماں اس کو معاف کر دے گی یا اس کو اس کے ظلموں کی سزا دے گی؟ جانیے اس کہانی کے اندر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہیں دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی ماں رہتی تھی جس کا نام نسیمہ بی بی تھا۔ نسیمہ بی بی کی زندگی بہت سادہ تھی، مگر اس کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا بیٹا سلیم تھا۔ وہ ایک محنتی نوجوان تھا اور اپنے ماں کا اکلوتا سہارا تھا، لیکن قدرت کے کچھ اور ہی فیصلے تھے جن کا سامنا نسیمہ بی بی کو کرنا تھا۔ نسیمہ بی بی کا شوہر کئی سال پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلیم ہی اس کی دنیا تھا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جو کہ گاؤں کے کنارے واقع تھا۔ اگرچہ یہ گھر چھوٹا تھا لیکن اس میں ان کی خوشی اور سکون تھا۔ سلیم کو دنیا کی تمام خوشیوں سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن سلیم نے اپنی ماں سے کہا وہ گاؤں کے قریب واقع جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ نسیمہ بی بی کو اپنے بیٹے کی باتوں میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، لیکن اس نے بیٹے کو جانے دیا اور اپنے بیٹے کی کامیابی اور حفاظت کے لیے دعا گو تھی۔ سلیم جنگل میں گیا اور کبھی واپس ہی نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ سلیم کو کسی درندے نے کھا لیا ہے۔ نسیمہ بی بی کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ دن رات اپنے بیٹے کو یاد میں روتی رہتی تھی۔ اس کا دل اور آنکھیں خالی ہو چکی تھیں اور وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد اس کے پاس بیٹے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اسے مدد دے کر اس کا گزارا کر رہے تھے، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن نسیمہ بی بی اپنے دروازے پر بیٹھی تھی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ نسیمہ بی بی نے دروازہ کھولا اور دیکھا گاؤں کا زمیندار کھڑا تھا جو ہمیشہ اپنے تکبر اور طاقت کے لیے مشہور تھا۔ اس نے نسیمہ بی بی سے کہا، بی بی تمہیں یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جانا ہوگا، مجھے یہ زمین چاہیے۔ نسیمہ بی بی نے اس کی باتیں سنی اور دل میں غصہ آیا، لیکن اس نے گہری سانس لے کر نرم لہجے میں کہا، بیٹا یہ میرا واحد گھر ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں، میں کہاں جاؤں؟ زمیندار کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے کہا، ہمیں تمہارے گھر کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں یہ زمین چاہیے۔ تم نے چند دنوں کے اندر یہ گھر خالی نہ کیا تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ نسیمہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کرنے لگی، بیٹا میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں، تمہاری ماں نے تمہیں پالا ہے، تمہارے دل میں انسانیت کا کچھ تو ہونا چاہیے۔ تمہاری طاقت کو خدا نے تمہیں آزمائش کے لیے دیا ہے، لیکن تم مجھ جیسے کمزور انسانوں پر ظلم نہیں کر سکتے۔ لیکن زمیندار کا دل پتھر کا تھا، وہ نہ رکا اور غصے سے بولا، ہماری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ، بس اس گھر کو خالی کرو۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا اور نسیمہ بی بی کو اس کے دروازے پر کھڑا چھوڑ گیا۔ نسیمہ بی بی کے دل میں بے پناہ دکھ اور غصہ تھا۔ اس نے سوچا اس کا کیا بنے گا، وہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کے پاس نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی بیٹا رہا ہے۔ بیٹے کی وفات کے بعد اس کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر ایک غم اور بے بسی کا سمندر تھا اور اس سمندر میں ایک انتقامی لہریں بھی اٹھ رہی تھیں۔ وہ اسی رات گاؤں کے باہر ایک ویران سی جگہ پر چلی گئیں۔ اس نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری حالت دیکھ، میرا بیٹا، میرا شوہر، سب کچھ تم نے واپس لے لیا اور ایک گھر تھا سر چھپانے کو، وہ بھی چھن گیا ہے۔ اب میں تمہارے سوا کس سے مدد نہیں مانگتی۔ اے اللہ تباہ کر اس کو جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ نسیمہ بی بی کی بد دعا جیسے آسمان کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک دن زمیندار کا بیٹا اچانک بیمار ہو گیا اور گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی جن یا آسیب کے زیر میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد زمیندار کی زمین میں خشکی آ گئی، اس کی فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ سب تو نسیمہ بی بی کی بد دعاؤں کا اثر ہے۔ ایسے میں زمیندار نے اپنی زمین پر نظر ثانی شروع کی، لیکن بدقسمتی کا سامنا اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اس نے ساری کوششیں کی لیکن زمین کی پیداوار دوبارہ نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن وہ نسیمہ بی بی کے پاس گیا اور کہا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں،
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बद्दुआ में इतनी ताकत हो सकती है। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, अब तुम मुझे माफ़ कर दो। नसीमा बीबी ने उसे देखा और नरम लहजे में कहा, बेटा, इंतकाम कभी सुकून नहीं देता। तुम्हारे हालात तुम्हारे जुल्म का नतीजा हैं और मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन मुझसे माफ़ी मांगने से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो सब देख रहा है। बेशक वो हर चीज़ पर कादर है और वही माफ़ करने वाला है। ज़मींदार की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा था। उसने नसीमा बीबी के कदमों में सर झुका दिया और वो सचमुच में बदल चुका था। नसीमा बीबी का दिल सुकून में आ गया। उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ गुजरने के बाद भी अल्लाह पर ईमान रखा और इंतकाम की आग को बुझाकर खुद पर जुल्म करने वाले को माफ़ कर दिया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें बड़ों का एहतराम और इज़्ज़त करनी चाहिए, और माफ़ करना सच्चाई का रास्ता हमेशा सुकून की तरफ ले जाता है, और इंतकाम कभी भी सुकून की राह नहीं बन सकता। इसलिए अगर हो सके तो गलती करने वाले को सज़ा देने के बजाय माफ़ कर देना चाहिए। मज़ीद ऐसी अच्छी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।